اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ کریمہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہدایت کے اس منشور میں اللہ تعالیٰ نے مومن انسان کو تعلیم دی ہے کہ ہدایت کے اصول بنیادیں سمجھ جانے کے بعد حق تعالیٰ سے ہدایت ہی طلب کرے، اہدنا۔ اور ہدایت کا بھی بنیادی رکن صراط۔ ہدایت کے دو بنیادی ارکان ہیں جن سے ہدایت کا معنی و مفہوم اور ہدایت کی حقیقت تشکیل پاتی ہے، وہ صراط اور مقصد ہے۔ ان دو کی نشاندہی کا نام، ان دو چیزوں کے علم کا نام، معرفت کا نام ہدایت ہے۔ اور مقصد چونکہ انسان کو پہلے حصے میں معلوم ہو چکا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر اس مقصود تک پہنچنے کے لیے انسان اللہ سے صراط طلب کرتا ہے، اس وصف کے ساتھ کہ یہ مستقیم راستہ ہو، یعنی قیام کا راستہ، پائیداری کا راستہ اور استواری کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ ہدایت ذاتاً قیامی نوعیت رکھتی ہے، ہدایت قیام کی اپنی روح رکھتی ہے اور قیام کے اوپر استوار ہے، قائم ہے۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ سے صراط بھی قیام کے وصف کے ساتھ مانگتا ہے، صراط ہو جو قیام آور ہو اور قیام خواہ راستہ ہو، اور ساتھ ہی اس کے لیے صفت دیگر، خصوصیت دیگر بھی ذکر کر دی گئی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان نسلوں کا راستہ، ان قوموں کا راستہ، اس معاشرے کا راستہ اور اس امت کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور یہ اسی طلب میں، ہدایت کی طلب میں بہت ہی اہم خصوصیت ہے کہ انسان اللہ سے قیام کا راستہ طلب کرتا ہے، اور اس قیام کی علامت یہ ہے کہ اس راہ پر، اس ہدایت و قیام کی راہ پر پہلے جو چلے ہیں یا اس زمانے میں جو موجود ہیں، اس راستے پر قائم ہیں، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ راستے پہ ہدایت کا نتیجہ بھی انہیں حاصل ہوا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ انعام کا مطلب ہے وہ تمام سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں جو ہدایت کے لیے انسان کو دی جائیں، عطا کی جائیں، جن کے نتیجے میں عمل ہدایت انسان کے لیے آسان تر ہو جائے، باسہولت یہ ہدایت کا عمل انسان انجام دے، اور جس کے اندر انسان کو ایک سکون اور راحتی کا احساس ہو، دشواری نہ ہو، وہ وسائل، وہ مواقع اور وہ تمام مقدمات جو یہ خصوصیت انسان کے لیے ایجاد کریں، ان کو قرآن نے انعام کہا ہے یا نعمت کہا ہے۔ لغتاً نعمت اس احساس سکون کو کہتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو انسان کو ایک آسائش کا یا سکون کا، راحتی کا احساس انسان کے اندر ایجاد کرے۔
قرآن کریم میں اس معنی کو محدود دائرے میں لیا گیا ہے. اصطلاح قرآنی اصطلاح لغوی سے تھوڑی سی محدود تر ہے. اصطلاح لغوی میں انعام ہر سہولت کو کہتے ہیں، خواہ وہ ہدایت کی راہ میں ہو، گمراہی کی راہ میں ہو، لہو و لعب کی راہ میں ہو، شہوت کی راہ میں ہو، فساد کی راہ میں ہو. اگر کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور اسے ایسے وسائل اور مواقع میسر آ جائیں جس میں چوری کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو لغتاً یہ اس کے لیے نعمت ہے، چونکہ اسے سہولت محسوس ہوئی ہے کام کے دوران. اسی طرح اگر کوئی جرم کرنا چاہتا ہے اور اس جرم میں اسے ایسے اسباب فراہم ہو جائیں جس کے نتیجے میں جرم کا ارتکاب اس کے لیے آسان ہو جائے اور سہولت آ جائے، تو یہ نعمت شمار ہوگی لغوی اعتبار سے. لیکن قرآن کریم نے صرف ہدایت کی راہ میں آسائش اور ہدایت کی خاطر سہولت و آسانی کے ذریعے اور سبب کو ہدایت کہا ہے، منحصر کیا ہے اس کو ہدایت کے ساتھ. اور اس آیہ کریمہ میں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی راہ میں یہ راستہ طلب کر رہا ہے کہ وہ راستہ جس میں یہ سہولتیں میسر ہوں جنہیں دی گئی ہیں، ہمارے علاوہ جن کو دی گئی ہیں. اور مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سے پہلے جن کو دی گئی ہیں، ہمارے علاوہ جن کو یہ سہولتیں میسر آئی ہیں وہی ہمیں بھی میسر آئیں، وہ ہمیں بھی عطا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم. قرآن کریم نے منعم علیہم کے مصادیق ذکر کیے ہیں، مختلف اقوام میں، مختلف کرداروں میں اور مختلف شخصیات کے ذکر سے. اور کچھ عناوین ہیں عمومی، یعنی افراد معین نہیں ہیں بلکہ عنوان ذکر کر دیے گئے ہیں. وہ عنوان کسی پر بھی منطبق ہو سکتا ہے جو اس کا مصداق قرار پائے. جیسے نبیین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. یہ عناوین ہیں عمومی، اور جو بھی ان کے معنی و معیار کا حامل ہوگا اس کے اوپر یہ عنوان صدق کر سکتا ہے. یہ عنوان نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. اور اسی طرح قرآن کریم نے کچھ خصوصی مصادیق بھی اس کے ذکر کیے ہیں. الذین انعم اللہ علیہ، جن کے اوپر خداوند تعالیٰ نے انہیں یہ سہولت، یہ نعمت انہیں فراہم کی ہے جس کے نتیجے میں وہ راہ ہدایت آسانی اور سہولت سے طے کر سکتے ہیں. سورہ مبارکہ نساء میں آیہ شریفہ میں جس عنوان کا ذکر ہے، چند عنوان، ان میں نبیین ہیں. نبیین یعنی وہ ہستیاں جو حامل منصب نبوت ہیں. یہ ایک مصداق ہے، یا کہیں پہلا مصداق ہے اور نمایاں عنوان ہے منعم علیہم کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو کچھ عطا کیا ہے ہدایت کی سہولت کے اسباب کے طور پر، وہی انسان بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے. منصب نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری انبیاء کرام کے اوپر عائد ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ منصب انسان کسب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جہاں خدا چاہے جس کو چاہے یہ منصب عطا کر دیتا ہے. انسان ہر چند اہلیت رکھتا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس قابلیت کی بنیاد پر انسان کو منصب دیا جائے. بہت سارے لوگ ہیں جو قابلیت کے لحاظ سے ان کے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں لیکن حامل منصب نبوت نہیں ہیں. منصب اور مرتبہ، منصب اور درجہ میں فرق ہے. مراتب، انسان کے کمالات کے مراتب، ان کے اندر انحصار نہیں ہے
کہ یہ فلاں انسان کو عطا ہوں گے اور فلاں کو نہیں ہوں گے عطا. مراتب کمالات، وہ چیزیں جو انسان کی شخصیت کے لیے کمال شمار ہوتی ہیں، درجہ شمار ہوتی ہیں، یہ عمومیت رکھتی ہیں یہ درجات. اور ان کمالات کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بعض افراد کو سونپی جاتی ہیں. بعض برگزیدہ انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار کے تحت انتخاب کیا ہے تاکہ یہ دوسروں کے لیے بھی وسیلہ ہدایت بنے. اس میں جو منصب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے اور منصب امامت ہے. معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں، مصادیق میں اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت بھی رکھتے ہیں، منصب رسالت بھی رکھتے ہیں اور منصب امامت بھی رکھتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، منصب نبوت بھی رکھتے ہیں، منصب رسالت بھی رکھتے ہیں اور منصب امامت بھی رکھتے ہیں. اور قرآن کریم نے اور انبیاء کے لیے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ائمہ بنایا ہے. جعلناہم ائمۃً، وہ انہیں ہم نے یہ امامت بھی دی ہے نبوت و رسالت کے بعد. ان میں تفکیک بھی ہو سکتی ہے کہ بعض ہستیاں ایسی ہوں جو منصب نبوت و رسالت و امامت اکٹھے رکھتی ہیں اور بعض صرف امام ہوں لیکن نبوت و رسالت کا منصب انہیں نہ دیا جائے، جیسا کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے ہے. یہ ہستیاں خود بھی ہدایت کی محتاج ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت چاہیے اور نعمت چاہیے. نعمت ہدایت کا وسیلہ، ہدایت کی سہولت اور ہدایت کی آسانی، جس کے ذریعے سے ہدایت کا حصول آسان تر ہو جائے، سہل ہو جائے اور راحت ہو جائے. سب سے پہلے ان کی اپنی ضرورت ہے. یوں نہیں کہ انبیاء خود ہدایت سے مستغنی ہوتے ہیں اور ہدایت ان کے لیے جس طرح ملائکہ ہیں ہدایت سے مستغنی ہیں، مستہدی نہیں ہیں، مہتدی نہیں ہیں وہ ملائکہ، چونکہ ان کی خلقت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ پہلے قابلیت پیدا ہو پھر اس قابلیت سے فعلیت اور کمال تدریجاً ان کے اندر ہو اور رشد اور پرورش پائیں. ملائکہ ان کی حقیقت ایسے نہیں ہے. یہ مختص ہے، یہ خصوصیت کائنات جسمانی کے ساتھ، زمین کے ساتھ، کہ جس نے مادی کائنات میں قدم رکھنا ہے، لباس وجود، جسمانی لباس وجود جس نے اختیار کیا ہے، پہننا ہے، یہ قانون اس کے ساتھ مختص ہے. تدریجاً تکامل کا مستقمل وہ ہوتا ہے، یعنی قابلیت پیدا ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے وہ کمالات عالیہ تک پہنچتا ہے. تو یہ ضرورت سب سے پہلے خود انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے کہ نعمتیں ان کو اپنی ہدایت کے لیے، اپنے تکامل کے لیے، اپنی رشد کے لیے اور اپنے استکمال کے لیے درکار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں. معمول کا جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ قانون ہے ہدایت کا، اس سے ہٹ کر ان کے لیے مخصوص وسائل اور مخصوص اسباب اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں تاکہ وہ ان اسباب سے اپنا سفر ہدایت طے کریں اور پھر خود لوگوں کو معمول کے طریقے سے ہدایت پر رہنمائی کریں کہ خود وسیلہ ہدایت بھی ہیں. جس طرح نبوت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، نبی بھی نعمت ہیں امت کے لیے، چونکہ نبوت کے ذریعے نبی کی ہدایت آسان تر ہو جاتی ہے، راحت تر ہو جاتی ہے، سہل ہے وحی کے ذریعے، اور امت کی ہدایت نبی کے ذریعے آسان تر ہو جاتی ہے، بغیر نبی کے دشوار ہے، سختی ہے اس کے اندر. لہٰذا نبوت بھی نعمت ہے ہدایت کی اور نبی بھی نعمت ہیں ہدایت کے لیے.
دیگر جو عناوین ہیں وہ عمومیت رکھتے ہیں، وہ مختص نہیں ہیں کسی طبقہ کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فقط انبیاء اور ائمہ معصومین کے لیے ہیں، وہ عمومی حیثیت رکھتے ہیں. ہر چند مصداق کے لحاظ سے وہ بھی خاص ہیں، جیسے شہداء، صدیقین اور صالحین، یہ منعم علیہم ہیں. ان سے ہم نعمت کی شناخت کر سکتے ہیں کہ انسان جو اللہ سے نعمت کا خواہاں ہے، ہدایت کا، اور ہدایت کے لیے منعم علیہم کا خواہاں ہے، وہ اس راستے کا، تو وہ نعمتیں جو ہدایت کے راہ پر عطا ہوتی ہیں اس کی شناخت کے لیے یہ عناوین بنیاد ہیں، اساسی حیثیت رکھتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام جن کے لیے ہدایت کے اسباب مقرر فرمائے ہیں، انہیں خصوصی طور پر نعمتوں کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کا حکم دیا ہے. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل. قرآن میں چند دفعہ بنی اسرائیل کو یہ تذکر دیا گیا ہے کہ آپ یاد رکھو نعمتیں جو اللہ نے تم پر انعام کی ہیں، جو تمہیں دی ہیں، عطا کی ہیں. اور نعمت چونکہ ہدایت کا وسیلہ ہے، بنی اسرائیل کو یہ ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کے بدولت بنی اسرائیل نے ہدایت پائی بھی ہے اور اس ہدایت میں سبقت بھی لی ہے، فضیلت بھی انہوں نے حاصل کی ہے. بعض ادوار میں بعض بنی اسرائیل کی نسلوں نے اور تمام عالمین پر انہوں نے فوقیت حاصل کی ہے ہدایت کے میدان میں. ان کو بنی اسرائیل ہی کے ایک نسل کو جو ہدایت سے دور ہو چکے ہیں، ہدایت سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو بھول چکے ہیں جن نعمتوں کی ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. وہ نعمتیں جو ہدایت کا وسیلہ ہیں، یہ قوم اور یہ نسل انہی کی نسل، ہدایت یافتہ لوگوں کی نسل اولاد ان نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور جو فراموش کر بیٹھے ہیں انہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ آپ یاد رکھو ان نعمتوں کو جو آپ کو نصیب ہوئی تھیں اور جن سے آپ نے نتیجہ لیا تھا. ان نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں جو بنی اسرائیل کو ملیں اور جن کے ذریعے سے انہیں فضیلت و برتری و فوقیت عالمین پر نصیب ہوئی، ان میں بھی سر فہرست نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلت سے، پستی سے، گمراہی سے نکالنے کے لیے آغاز جس نعمت سے کیا وہ نبوت ہے. بنی اسرائیل کے اندر ویسے بھی یہ انبیاء ہی کی اولاد تھے، انبیاء کے پیروکار تھے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، وہ خود نبی ہیں. وہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں. یہ سلسلہ انبیاء میں سے تھے، یعنی یہ نعمت ہدایت کی ان کے گھر کی تھی، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن ان کی ذریت، جس طرح حضرت ابراہیم نے جب اس نعمت کا تسلسل، ہدایت کے وسیلے کا تسلسل اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، جب امامت کا منصب ملا تو کہا کہ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی یہ قائم رہے. تو وہیں پر حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا کہ آپ کی ذریت میں ظالمین نہیں ہو سکتے اس کے لائق اور حقدار. تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ ذریت حضرت ابراہیم میں سے وہ ظالمین ہیں جو تمام ہدایت کے ذریعے وسیلے فراموش کر بیٹھے، اور اس فراموشی کے نتیجے میں پھر مسکنت و ذلت و غلامی و محکومی اور بہت ہی پستی گھٹیا پن ان کو نصیب ہوا. دیکھنے پڑے وہ دن
اس ذلت سے نکالنے کے لیے دوبارہ ان کو وہی پہلی چیز دوبارہ عطا کی گئی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت دی اور وہ ان کے لیے باعث عظمت بنی، باعث ہدایت، پھر یہ اس سے دور ہوئے، پھر ان کی اور نسل کو دوبارہ عطا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں یہ منصب، اور اس سے پہلے اولاد ابراہیم میں یہ منصب جاری رہا، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد پھر یہ ان نعمتوں سے دور ہو گئے، ان نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے، محروم ہوئے، پھر گمراہی پر واپس جا پہنچے، اور اب عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی ذریت ابراہیم جو محروم ہیں، ظالمین محروم ہو گئے ہیں، انہیں پھر تذکر دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اس نعمتوں کو جو آپ کو عطا کی گئی تھی، وہ کیا تھیں۔ اب بھی اگر دوبارہ تم ہدایت چاہتے ہو تو انہی نعمتوں سے حاصل ہوگی یہ ہدایت آپ کو۔ ہدایت کے مختص معین اسباب ہیں، ذریعے ہیں جن سے آپ کو ہدایت نصیب ہوگی، عہد ابراہیم میں ہو، عہد حضرت موسیٰ میں ہو، اور عہد رسول اللہ میں ہو، اور یا آج موجودہ انسان ہو یا آنے والا انسان ہو، مستقبل میں انسان کی کسی بھی نسل کو ہدایت انہی وسیلوں سے حاصل ہونی ہے جن کی یاد رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اس حصے میں ان امور کو رکھے کہ جن کے ذریعے سے انسان کا ارادہ تشکیل پاتا ہے۔ انسان کے ذہن کا وہ حصہ، وہ صفحہ، وہ امور، شعوری امور جن کے ذریعے سے انسان ارادہ کرتا ہے، جن کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، ارجحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ارادے کا سبب بنتے ہیں، انہیں ذکر یعنی اس جگہ انسان رکھے۔ جیسے ہم روزمرہ جو کچھ کرتے ہیں وہی کو کرتے ہیں جو ہمارے ذکر میں ہے، جو ہمارے ذاکرہ میں ہے، جو ہمیں ارادے کا محرک بن رہا ہے۔ ہم جانتے بہت ساری چیزیں ہیں، یاد بہت ساری چیزیں ہیں، حافظہ ہمارا بھرا ہوا ہے، لیکن حافظے میں جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم کبھی نہ سوچتے ہیں، نہ عزم کرتے ہیں، نہ ارادہ کرتے ہیں، نہ نیت کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں جو ہمارے صفحہ ذاکرہ میں موجود ہیں، یادداشت میں، یعنی محرک معلومات یا محرک آگہی، وہ جو انسان کو ارادے پر اکساتی ہے، تذکر اس کو کہتے ہیں۔ نعمتوں کو وہاں رکھنا ہے آپ نے، ہدایت کے وسائل اس صفحے میں ہونے چاہیے، اس ذہن کے شعور کے اس حصے میں آپ کے موجود ہونے چاہیے، تاکہ ہمیشہ ان کے مطابق آپ ارادہ کر سکیں، عزم کر سکیں، فیصلہ ان کے مطابق کر سکیں۔ ہمارے ذہن میں جو کچھ ہے وہ بہت کم چیزیں ہمارے فیصلے میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بہت ساری معلومات، علمی اصطلاحات ہیں، ہماری زندگی کے کسی فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے ان کا، عملی اقدام میں کوئی دخل نہیں ہے، کسی عمل عکس العمل میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ محض علمی اور معلوماتی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن ہماری وہ چیزیں، مثلا ہم نے کسی کی مخالفت کرنی ہے، کسی کی مخالفت میں ہم بول پڑے ہیں، تو یہ کس نے ہمیں گفتگو کروائی ہے؟ اس خاص معلومات نے یا اس خاص معرفت نے جو ہمارے ذاکرہ کے اندر ہے اور جو ہمیں تحریک کرتی ہے، اکساتی ہے مخالفت پر، اور یہ وہ حافظے میں موجود معلومات نہیں ہیں بے خاصیت، جن کی علمی قدر تو ہے لیکن عملی قدر نہیں ہے ان کی۔ یا جیسے ہم اپنے ذاتی کوئی کام انجام دیتے ہیں، اجتماعی کام کرتے ہیں، یہ سب اس ذکر کے نتیجے میں ہے۔ ذکر محرک علم کو یا محرک آگاہی کو کہتے ہیں، جس کے اندر تحریک کا بھی عنصر پایا جاتا ہو، اور آگاہی محرک اس وقت بنتی ہے جب اس شعور کے اس حصے میں آئے
جہاں پر وہ ترجیح قرار پاتی ہے انسان کے ارادے سے جس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد فوراً ارادہ کر لیتا ہے انسان۔ ان نعمتوں کو کہا گیا کہ اس یاد میں رکھنا ہے آپ نے، یعنی جہاں سے ارادہ آپ نے بننا ہے۔ تو ظاہر ہے جب نعمت ذکر میں یاد میں آ جائے گی، یاد میں جب ذکر کو نعمت کو رکھو گے تو اگلا قدم ارادہ ہے اس نعمت کو بروئے کار لانے کا، استعمال میں لانے کا۔ اور نعمت ہے ہی وہ چیز جو ہدایت کا وسیلہ ہے، اور ہدایت کا سہل وسیلہ ہے جو سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے ہدایت کے لیے۔ تو ذاکرہ میں لانا یا متذکر ہونا اس ہدایت کی طرف، یعنی فوراً ہی انسان اس وسیلے کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے اور ارادہ کر کے اس کو عمل میں لے آتا ہے فوراً۔ یہاں سے انسان کی ہدایت کا عمل نعمت کو بروئے کار لا کر شروع ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں کی نوعیت ضروری ہے واضح ہونا، کیونکہ نعمتوں کا باب مسلمین مومنین کے ذہنوں میں مخلوط ہو چکا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں واضح تصور نعمت کا نہیں ہے۔ نعمت سے مراد ہم ہر آسائش، ہر سہولت اور ہر ایسی چیز جو ہمیں پسند ہو اور جس کے ذریعے ہمیں خوشی ہوتی ہو، اس کو ہم نعمتوں میں شمار کرتے ہیں، ہدایت سے اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے جب ہم نعمتیں اللہ سے مانگتے ہیں یا نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور نعمت کو ہدایت سے کاٹ کر، ہدایت سے جدا کر کے ہم نے نعمت کو سمجھا ہوا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اب نعمتیں ہمارے کسی کام نہیں آ رہی ہیں، یا نعمتیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے ہم ان کے خواہاں نہیں ہیں۔ اس خلط کا نقصان یہ ہوا ہے، ہم جن چیزوں کو نعمت قرار دے کر طلب کر رہے ہیں وہ ہماری ہدایت میں بے خاصیت ہیں، بے اثر ہیں، وہ ہماری تشخیص دی گئی نعمتیں ہیں۔ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں اولاد کے خواہاں ہوتے ہیں، اولاد کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ خوب یہ اولاد واقعاً آپ کے لیے نعمت ہے اس صورت میں کہ جب اس کا یہ آپ کی زندگی میں یہ کردار ہو، پھر تو یہ نعمت ہے۔ لیکن ہم اس کے لیے تو نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، ہم تو ویسے اپنے دل کی ڈھارس کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے نفسیاتی احساس کی تسکین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ یا حرص نعمتوں کی، جن نعمتوں کو ہم نے بہت لغت سے بھی شاید زیادہ وسیع تر کر دیا ہے، اتنی وسعت تو لغت میں بھی نعمت کی نہیں ہے جتنی عرف میں بن چکی ہے، اور ہم وہ سب کچھ خواہاں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ساری چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہمیں چاہیے، اور ان سے اپنے سٹور بھرے ہوئے ہیں، گھر بھرے ہوئے ہیں ان وسائل سے، اور وہ وسائل ہماری نہ صرف ہدایت میں کسی استعمال میں نہیں آتے، ہماری زندگی میں ہدایت کے علاوہ بھی کسی کام نہیں آتے۔ صرف کیا ان کا ہماری زندگی میں ان وسائل کا کیا کردار ہے؟ ہماری حرص کو تسکین دیتے ہیں۔ حرص شدید خواہش، ہوس، جس میں شدت آ جائے اور جو چھپانے سے نہ چھپے۔ بعض چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، جیسے انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن اس کو چھپایا ہوا ہے انسان نے، ظاہر نہیں کرتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، خوددار لوگ عموماً اپنی اندرونی احساس اور طلب کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ قانی لوگ، قناعت جن کے اندر ہے، وہ اپنی ضروریات کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہی خواہشات، یہ طلب اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ انسان جتنی کوشش کرے اس کو چھپانے کے لیے چھپا نہیں سکتا۔ حرص اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹنی کے اس حالت کو کہتے ہیں جس میں اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے شدت کے ساتھ اور ٹپکنے لگتا ہے۔ بعض اوقات دودھ دانی پھٹ جاتی ہے اس کی، اور بعض اوقات اس کے سوراخوں سے، ویسے تو معمول کے طور پر جب اونٹنی کا بچہ دودھ پیے تو دودھ نکلتا ہے اس سے،
یا انسان مالک اس کا جب دودھ اس سے دوہے تو دودھ اس سے نکلتا ہے، لیکن حرص اس حالت کو کہتے ہیں جب دودھ اتر آتا ہے تھنوں میں، دودھ دانی میں، اور شدت اختیار کرتا ہے، اور شدت سے یا وہ پھٹ کے دودھ باہر آتا ہے یا اس کے سوراخوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود بھی نہیں روک سکتی. یہ حرص ہے. اسی کو انسان کے لیے لیا گیا ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے بعض اوقات اس میں اتنی شدت آ جاتی ہے انسان اسے چھپا نہیں سکتا، یا زبان سے ادا کر دیتا ہے، یا کسی رویے سے اس کو ظاہر کر دیتا ہے، کسی حرکت سے اس کو ادا کر دیتا ہے. سمجھ میں آ جاتی ہے لوگوں کو کہ یہ چاہتا کیا ہے. یہ جو وسائل کی خواہش ہے انسان کے اندر، حرص ہے زیادہ. حرص ان چیزوں کی طلب ہے جو ہدایت کے بھی کام نہیں آ رہی اور زندگی میں بھی کام نہیں آ رہی، یعنی کسی لاہ و لابھ کے بھی کام نہیں آتی. کچھ وسائل ایسے ہیں ہدایت میں تو استعمال نہیں ہوتے لیکن لاہ و لابھ میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے انسان لاہ و لابھ کرتا ہے. جیسے موبائل ہے، خوب اگر ہدایت کے کام نہیں آ رہا تو فساد کے کام تو آ رہا ہے، گمراہی میں استعمال ہو رہا ہے، وسیلہ بنا ہوا ہے، لاہ و لابھ میں وسیلہ بنا ہوا ہے. حرص وہ موبائل ہے جو آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے اور اس کو صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ نے نہ اسے ہدایت لے رہے ہیں نہ اسے گمراہی کا استفادہ کر رہے ہیں. یہ حرص کو تسکین دیتا ہے. یہ گھروں میں رکھے ہوئے زیورات، یہ اسٹوروں میں بھرا ہوا سامان، یہ جو زندگی میں شاید ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا، الماریاں بھری ہوئی، یہ حرص کی تسکین ہے. یہ سرے سے نہ وسائل زندگی ہیں، نہ وسائل لاہ و لابھ ہیں، نہ وسائل ہدایت ہیں. یہ ہمیں ان ساری چیزوں کو پہلے خود ذہنی طور پر سمجھ کر ان کو تفکیک کر کے ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں درکار کیا چیزیں ہیں. ہمیں نعمت چاہیے، ہدایت کی سہولتیں اور ہدایت کے وسیلے چاہیے. ہمیں لاہ و لابھ کے اسباب بھی نہیں چاہیے، حرص کو تسکین دینے والی چیزیں بھی نہیں چاہیے. یہ وبال ہیں، یہ تباہی ہیں. جتنی انسان کے پاس زیادہ کثرت ہوگی حرص کی، ان چیزوں کی، محروسات کی، اتنا ہی انسان ہدایت سے محروم تر ہوتا جائے گا. اس انسان کے پاس حتی فرصت نہیں ہے، حریص لذت بھی نہیں اٹھاتا، عیش زندگی بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں. حریص خسیس ہو جاتا ہے چونکہ حرص ہے شدید، فقط خواہش ہے کسی شے کے حصول کی، اس کے خرچ کرنے سے ڈرتا ہے. پیسے کی اگر اس کو خواہش ہے تو پیسہ خرچ نہیں کرے گا، بخیل ہو جائے گا، خسیس ہو جائے گا. لہٰذا یہ نہ اس کے ہدایت کا وسیلہ ہے یہ مال، نہ اس کی گمراہی کا وسیلہ ہے، صرف اس کے حرص کو تسکین دیتا ہے، احساس کو تسکین دیتا ہے. بس نعمتوں کی تفکیک کے لیے کہ ہمیں وسائل کو درجہ بندی کرنا ہے. وہ وسائل جو ہماری ہدایت کے وسیلے ہیں، مادی ہوں یا معنوی ہوں، دونوں چاہیے. ہدایت یوں نہیں کہ فقط علم سے ہدایت ہوتی ہے، باقی چیزیں ہدایت میں دخیل نہیں ہیں، نہ. ابھی قرآن ہمیں پورا نظام جب ہدایت کا سمجھائے گا تو وہ چیزیں بہت ساری جنہیں ہم دنیا کہتے ہیں وہ سب ہدایت کے وسیلے ہیں اور بہت ہی مؤثر وسیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان امتوں کو عطا کیے ہیں، منعم علیہم کو. اسی لیے یہ خصوصیت ساتھ تکرار ہوئی ہے. اگر ہم خود اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں اور ہدایت کے وسیلے، تو یہ فہرست مختلف ہوگی ہر ایک کی. ابھی مثلا موجود نسل انسان کی، مومنین مسلمین، ان میں سے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں، ان دعاؤں کے محتوا، مفاد اور مضمون دعاؤں کا بہت مختلف ہے. مثلا جو معنویات اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، ہماری نظر میں یہ سب سے اچھے بندے خدا کے یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف معنوی امور طلب کرتے ہیں، اللہ سے اللہ کی ذات کا قرب طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے معنوی وسائل طلب کرتے ہیں. خوب
اس معنوی وسائل میں بھی اگر ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں نظر انداز ہیں، اور بہت ساری چیزیں شاید بے خاصیت ہیں، یہ معنویات جو یہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے منعم علیہم کا ذکر ہے کہ الذین انعمت علیہم، یہ ایک یوں سمجھے کہ تجربہ شدہ چیز انسان اللہ سے طلب کرتا ہے جس کا تجربہ ہو چکا ہو، غیر مجرب نہیں مانگ رہے آپ۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی یہ کام ہو چکا ہے کہ ہدایت کے انعام وسائل کچھ لوگوں کو، کچھ نسلوں کو، جمعیتوں کو، اقوام کو عطا ہوئے ہیں، اور ان وسائل سے وہ ہدایت تک پہنچے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ مجرب وسائل ہیں، محتمل نہیں ہیں، گمان نہیں ہے۔ اگر ہم خود یہ فہرست تدوین کریں، جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ابھی آپ مثلا یہ جو بہت معنوی شخصیات ہیں، روحانی شخصیات ہیں، یہ ہدایت کے تمام وسیلے نظر انداز کر کے خدا سے بہت ہی مختصر سی کوئی چیز طلب کرتے ہیں، بے شک وہ صحیح ہو لیکن بہت محدود چیز طلب کرتے ہیں، ہدایت کے سارے اسباب طلب نہیں کرتے۔ اس لیے انسان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ ہدایت جب طلب کریں تو ساتھ یہ قرینہ نصب کر دیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہو گیا ہے اور اس انعام ان نعمتوں سے انہوں نے ہدایت پا لی ہے، وہی وسائل ہدایت ہمیں بھی عطا ہوں۔ خوب اب ہم قرآن کریم میں دیکھیں وہ کیا چیزیں ہیں تاکہ صراط الذین انعمت علیہم میں ہم ان کے خواہاں ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اب یاد کرو کیا کیا خدا نے تمہیں دیا تھا جس سے تمہیں برتری اور فوقیت ملی۔ سب سے پہلی چیز نبوت ہے، نعمت نبوت تھی، یعنی نبی مبعوث ہوئے ان کے اندر، آسمانی کتاب ہے بنی اسرائیل کے لیے جو ہدایت کا ذریعہ بنے، وہ یہ چیزیں تھیں۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، انبیاء مبعوث ہوئے، ائمہ منصوب ہوئے، اور ان کو وہ پورا منشور دیا گیا جو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک دستور العمل دیا امت کے لیے کہ آپ بیوت بنائیں، جا کر اسی محکوم غلام قوم کے مراکز تعمیر کریں، ان مراکز میں اقامت الصلاۃ کریں، اور اقامت الصلاۃ کر کے پھر انہیں خوشخبری دیں آزادی کی اور ہدایت و نجات کی۔ خوب یہی وہ مصادیق ہیں بنی اسرائیل کے لیے، یا اس سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن ہی میں ان کا ذکر ہے، انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، حکومت دی، اقتدار دیا، قوت دی، تسلط دیا، سلطہ دیا ان کو۔ یہ باعث برتری بنی اسرائیل بنے۔ ہم بھی خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خوب انعمت علیہم جن کے ذریعے سے انہیں فوقیت ملی اور ہدایت ملی ہے، وہ تو حکومت ہے، اقتدار ہے، ان کو ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اس عطا کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا کہ کس طرح، کس اہلیت و قابلیت و لیاقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حقدار ٹھہرایا، سمجھا، اور یہ نعمتیں ان کو عطا کر دیں۔ کسی زمانے میں بنی اسرائیل محروم تھے، سرگردان تھے، ضالین میں سے تھے۔ ابھی ہم طلب کریں گے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم وضالین نہ ہوں۔ بنی اسرائیل دونوں حالتیں طے کر چکے تھے، مغضوب بھی رہے ہیں اور ضالین بھی رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ ایک بڑا عرصہ
بے حیثیت قوم و امت ضالین میں سے تھے، سرگردان، اتنے سرگردان تھے کہ یہ اپنا دیار و وطن بھول گئے تھے، جغرافیہ بھول گئے تھے اپنا، ہم کس سرزمین کے ہیں۔ روزانہ سفر کرتے، دن کو چھپتے بھی دشمنوں سے چھپ کر، دن کو کسی پناہ گاہ میں، کسی درے میں، وادی میں یہ پناہ لے لیتے، رات کو نکل کر ستاروں کی مدد سے یہ سفر کرتے۔ صبح جب ہوتی، سورج طلوع ہوتا تو دیکھتے کہ وہیں پہ کھڑے ہوئے جہاں سے چلے تھے۔ تیہ، وہ دوران تیہ انہوں نے حیرت و سرگردانی و گمشدگی کا جو زمانہ گزارا، 40 سال لکھا گیا ہے کہ بعد از حضرت موسیٰ 40 سال تک تیہ کی حالت میں رہے۔ اسی کو ضالین کہتے ہیں، آئے گا باس آگے معنی اس کا کریں گے۔ بس یہ بھی بنی اسرائیل نے دور دیکھا، مغضوب علیہم دور بھی دیکھا، منعم علیہم دور بھی دیکھا۔ وہ جو ان کی ترقی کے اسباب تھے، ان کی خوشحالی کے اسباب تھے، ان کے اچھی زندگی، مرفہ زندگی کے اسباب تھے، وہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، اور ہماری ہدایت میں اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایک نمونہ بنی اسرائیل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت فردی اور اجتماعی نمونے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ دوسرا ہے منعم علیہم میں شہداء، یہ بھی منعم علیہم ہے، یعنی اس طبقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی وسائل ہدایت، سہولیات ہدایت، آسائش ہدایت، ان کی بھی شامل حال ہوئی ہے، جبھی تو شہداء بنے ہیں۔ شہداء قرآن کریم میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، کوئی ایک مورد بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر شہید سے مراد قتیل فی سبیل اللہ ہو۔ وہ جن کو ہم شہداء کہتے ہیں یا روایات میں شہداء کہا گیا مقتول فی سبیل اللہ، اس کو مقتول فی سبیل اللہ ہی کہا ہے، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، انہیں شہید کے لفظ سے نہیں بیان کیا گیا، قتلوا فی سبیل اللہ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور قتل ہونے کو شہید نہیں کہتے، لغتاً بھی نہیں کہتے، راہ خدا میں جان دینا، قتل ہو جانا۔ ہم اپنی اصطلاح میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں ان کو شہید کہتے ہیں۔ شہید ان کا اعزاز ہے جو قتل کی وجہ سے انہیں ملتا ہے، دیا جاتا ہے، ایک ایوارڈ ہے، ایک عنوان ہے، منصب ہے جو انہیں عطا ہوتا ہے، نہ کہ قتل ہونا شہادت ہے، جیسے ہمارے ہاں زبان میں ہو گیا کہ فلاں کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کیا نہیں جاتا، شہید بنا دیا گیا، یوں کہیں، صحیح تلفظ اگر کرنا چاہیں کہ فلاں کو شہید بنا دیا گیا ہے، قتل کر دیا، کر دینا قتل ہے، فعل جو انجام پایا اس پر، مقتول پر، وہ قتل ہے۔ اور شہید اس کو ایک درجہ ہے جو عطا ہوا ہے، مقتول فی سبیل اللہ کے لیے بھی یہ درجہ ہے شہادت والا۔ شہید منعم علیہم ہیں، لیکن یہ جو شہداء مقتول ہیں اس آیہ شریفہ میں یہ نہیں ہے مراد، یہ مصداق ہیں شہید کا۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ الفاظ معانی پر دلالت کرتے ہیں، مصادیق پر دلالت نہیں کرتے۔ الفاظ معانی کے لیے ہیں، معانی تطبیق ہوتے ہیں مصادیق کے اوپر، بالواسطہ مصداق پر لفظ جاتا ہے۔ شہداء سے کا ترجمہ مقتول فی سبیل اللہ نہیں کرنا ہے، نہ تفسیر کرنی ہے۔ شہداء کون ہیں؟ شہادت یا شاہد، شہد شین ہے دال، شاہدہ، شہود، حضور کو کہتے ہیں حاضر رہنا، حاضر ہونا، حاضر کرنا، حاضر، حضور یا حاضری، یعنی کسی معرکے میں انسان کا وہاں پر بنفس نفیس پورے وجود کے ساتھ وہاں پر موجود ہونا، حضور
کسی دوسرے کے سامنے اپنے وجود کے ساتھ وہاں ہونا، اپنے وجود کے ساتھ ہونا، یہ حضور کہلاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم مسجد میں حاضر ہیں، یعنی ہمارا وجود اس دالان مسجد میں ہے، اس وقت ثابت ہے یہ وجود ہمارا، اسی کو حضور کہتے ہیں۔ اور یہی حضور، اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ یہ شہادت ہے یا شاہدہ ہے یا شاہد ہے یہ۔ اب اس حضور کے مختلف مواقع ہیں جہاں پر انسان اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ انسان کے وجود کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور جہاں حاضر ہوتا ہے جس موقع اور میدان میں، وہ بھی مختلف مواقع اور میادین ہیں۔ ان سب میں حضور شہود کہلاتا ہے۔ جیسے ایک شاہد گواہ کو کہتے ہیں، گواہ شاہد ہے۔ شاہد پہلے خود حاضر ہوتا ہے معرکے میں، اس حضور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی عمل کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر جو اس نے دیکھا ہے یہ عدالت میں یا قاضی کے پاس، حاکم کے پاس جا کر اس کو حاضر کر دیتا ہے۔ جہاں خود حاضر ہو کر مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا، اس دیکھی ہوئی چیز کو، اپنے ادراک کو، اس کے سامنے جو نہیں تھا، وہاں موجود نہیں تھا، غائب تھا۔ شہود کے مقابلے میں غائب ہے۔ قرآن نے بھی اسی طرح دونوں کا تقابل کیا ہے، شہادت و غائب، تو منظر قرآن کریم نے متقابل ذکر کیے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو حاضر نہیں تھے، ان کو وہ سب کچھ حاضر کر دینا ان کے سامنے جو وقوع کے وقت ان کے سامنے نہیں تھا۔ جو حاضر تھا وہ یہ کام کرے، جس کے جو موجود تھا، حاضر تھا، یہ ان غیر حاضر کے سامنے اس منظر کو ایسے پیش کرے جیسے گویا وہ حاضر ہیں۔ اس کو شہادت کہتے ہیں۔ شہداء وہ ناظرین، وہ حاضرین، ناظرین حاضر ہوں اور نظارت کرنے والے ہوں اس موقع پر جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ خوب ظاہر ہے کہ منعم علیہم ہیں، اور انعام قرآن نے اس فہرست میں ان کا ذکر کیا ہے۔ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ ہیں من النبیین و شہداء۔ شہداء یعنی ہدایت کے میدان کے حاضرین، حاضرین صراط ہدایت، اس صراط پر حاضر جو موجود ہیں ابھی اس وقت، یہ شہداء ہیں جو ہدایت کی راہ پر باقاعدہ خود بنفس نفیس موجود ہیں۔ تمام وجود ان کا ہدایت کی راہ پر ہے۔ یہ شہداء صراط مستقیم ہیں، حاضرین۔ جیسے ابھی ہم کہیں کہ مثلا ابھی مدرسے میں جو لوگ موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، چھٹی پہ ہیں، کچھ غائب ہیں، یا کلاس میں یہ موجود ہیں، یہ جو موجود ہیں یہ شہداء درس ہیں۔ شہداء کا مطلب یعنی نہ مقتول، شہداء کا معنی حاضرین۔ جیسے حاضری لگائی جاتی ہے، وہ کون کون حاضر ہے، ایک ایک نام بولا جاتا ہے، فلاں، وہ جواباً کہتا ہے حاضر۔ یہ حاضر کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوں، یعنی میں یہاں شہید ہوں، حاضر ہوں، میں موجود ہوں یہاں پر۔ شہداء حاضرین در میدان ہدایت، اور چونکہ یہ حاضر ہیں، خود غائب نہیں ہیں میدان ہدایت سے، راہ ہدایت سے، اور اللہ نے ان کو کیوں ہدایت کی سہولتیں عطا کی ہیں شہداء کو؟ یہ کیوں منعم علیہم ہے؟ ان کو کس چیز کے بدلے میں انعام ملا ہے؟ نبی ان کو انعام کیوں دیا؟ چونکہ ایک تو انبیاء خود اپنی ہدایت کے لیے، اپنے تکامل کے لیے، استکمال کے لیے اس کے خواہاں تھے، اور حقیقتاً خواہاں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو دیا ہے، مستعد تھے، آمادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ
انعام ان کے شامل حال کیا ہے۔ دوسرا، انبیاء کو اس لیے دیا گیا ہے چونکہ وہ خود وسیلہ ہدایت بننا ہے، انہوں نے خود نعمت بننا ہے، ہدایت کی آسائش و سہولت بننا ہے انہوں نے۔ شہداء کو کیوں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ چونکہ یہ حاضر ہیں اس میدان کے جہاں ہدایت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جو ہدایت کا میدان مقرر کیا ہے۔ حاضرین در میدان دین، حاضرین در راہ ہدایت، حاضرین در میدان ہدایت۔ اور مختلف مشتقات کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، شہید، شاہد، مختلف حالات میں۔ ان میں سے بہت ساری حالات ایسی ہیں جو تسلسل اور ثبات پر دلالت کرتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یعنی غائب و شاہد دونوں بنتے ہیں، حاضری لگا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں ہمارا بعض سٹاف ہے، وہ صبح آتے ہیں حاضری لگا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ دین کے اندر بھی ایسے ہی ہیں، کچھ آ کے لوگوں کو دکھا کے کہ ہم آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد پورا دن یا پوری عمر غائب رہتے ہیں۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو مسلسل مستمر حاضر رہے، بلا وقفہ حاضر رہے، ہدایت کی راہ پر ثابت رہے، ثبات کے ساتھ رہے۔ چونکہ یہ راہ ہدایت اور صراط ہدایت سے نکلتا ہی نہیں ہے، باہر نہیں جاتا، یعنی مصمم ہے، ثابت ہے، مصر ہے، جمع ہوا ہے، پکا ہے، تو ظاہر ہے پھر اسی کو سہولت دینی چاہیے ہدایت کی۔ مثلا تعلیم کے لیے ایک شخص آیا ہے اور بالکل تعلیم کے میدان سے ایک دن کے لیے غیر حاضر نہیں ہوتا، چھٹیوں میں بھی حاضر رہتا ہے، تعطیلات میں بھی حاضر ہے، تحصیلات میں بھی حاضر ہے۔ جب دروس برقرار ہو تو بھی یہ تعلیم میں مصروف ہے، جب دروس تعطیل ہو تو بھی تعلیم میں مصروف ہے۔ خوب زیادہ حقدار کون ہے؟ تعلیمی سہولتیں، تعلیمی وسائل کس کو دینے چاہیے؟ سب سے پہلے اسی کو دینے چاہیے۔ شہداء حاضرین مستمر، حاضرین ثابت، حاضرین مسلسل، جو اس لیے فعل شاہدہ کا فعل بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن میں، زیادہ تر اس کے یہ مشتقات صیغہ فاعلی یا صفت مشبہہ کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا ہے، جو ثبات و دوام و استمرار پر دلالت کرتے ہیں۔ خوب یہ شہداء بھی منعم علیہم ہیں۔ اب ہم نہ نبیین ہیں نہ شہداء ہیں، ہم ابھی سمجھیں کہ ہمیں بھی ہدایت چاہیے۔ ہم نے ابھی عہد کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب منعم علیہم کا راستہ ہم طلب کرتے ہیں تو قرآن نے فرمایا کہ وہ تو ہیں نبیین اور وہ ہیں شہداء۔ خوب نبی تو آپ نہیں بن سکتے، لیکن شہداء کے زمرے میں آپ آ سکتے ہیں۔ شہداء کس کو کہتے ہیں؟ حاضر دائمی، تمام عمر حاضر صراط پر، یہ شہداء صراط مستقیم ہیں، یہ شہداء راہ خدا ہیں، سبیل اللہ، یہ شہداء سبیل اللہ ہیں۔ یہ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ ساری امت کے شہداء الگ کیے جائیں گے، کیونکہ ساری امت شہداء نہیں ہوتے، کیونکہ امت غائب رہتی ہے، اکثر غائب رہتی ہے۔ امت کے شہداء لیکن کتنے ہیں؟ مثلا آج موجودہ پاکستان کے 22 کروڑ میں سے شہداء نکالیں، یعنی جو تمام عمر تمام وقت حاضر در میدان دین ہیں، کتنے ہیں؟ یہ شہداء ہیں موجودہ نسل کے، جو ہم وقت ہم تن حاضر ہیں، غائب ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ شہداء ہیں۔ انہیں اکٹھا کیا جائے گا اور ان شاہدوں پر پھر رسول اللہ کو شاہد، چونکہ وہ شاہد و شہود ہیں، ان سب پر ان کو لایا جائے گا۔ یہ شہداء امت ہیں۔ مقتول کو بھی یہ کہا گیا ہے، روایات میں یہ اعزاز مقتول در راہ خدا کو بھی کہا گیا ہے، چونکہ ہر جان قتل سے پہلے وہ جیسا بھی تھا، لیکن قتل تک خدا کی راہ میں آگے آ جانا اور جان اپنی اس راہ میں حاضر کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی وہ درجہ حضور والا، حضور در میدان والا پا لیا ہے۔
یعنی اس کو بھی اس حضور کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے کہ اس کے یہاں غائب ہونے کا امکان تھا، خطرہ تھا، ڈر تھا، قتل کا خوف تھا، اس کو بھاگ جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، حاضر رہا. اور یہ حضور چونکہ بہت اہم ہے، لہذا باقی عمر کا حضور اگر نہیں بھی تھا، اس موقع پر، حساس موقع پر اس کا حضور اس کو شہداء کے زمرے میں لا دیتا ہے. اور شہداء میں انبیاء ہیں شہداء، چونکہ انبیاء جب راہ خدا میں آتے ہیں پھر ایک دن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے. ائمہ شہداء میں سے ہیں، چونکہ راہ خدا سے، صراط سے ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہوتے، غیر حاضر نہیں ہوتے. غیر حاضر انسان کیسے ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی اور کام پیش آ جائے، نجی کام پیش آ جائے، کوئی گھریلو کام پیش آ جائے، کوئی کسی اور حاجت میں اس کو توجہ اس کی ہٹ جائے اور وہ ادھر مشغول ہو جائے. اب ہم شہداء کو دیکھیں تو گھر بھی ان کا وہ سبیل اللہ ہی کا ایک مصداق ہے، اور نجی زندگی بھی سبیل اللہ کا جز ہے. بالکل نجی زندگی اس اجتماعی زندگی میں بالکل راسخ ہوئی ہوئی ہے. نجی زندگی کا روپ، نجی زندگی کا نقشہ، نجی زندگی کا انداز اس دینی زندگی کے اندر ضم ہوا ہے. لہٰذا ان کی نجی زندگی میں بھی کوئی لمحہ تلاش نہیں کریں گے جہاں وہ دین سے باہر نظر آتے ہوں. وہ گھر کے اندر بھی، گھر کے گھریلو مسائل میں بھی ویسے ہی ہیں. جیسے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، نجی زندگی امیر المومنین کی وہ مکمل طور پر سبیل اللہ میں اور صراط میں راسخ ہے وہ زندگی. ایسے ہی جیسے میدان جنگ میں ایک لحظہ امیر المومنین کا راہ خدا سے باہر نہیں ہے، گھر میں بھی ایسا ہی ہے، ایک لحظے کے لیے باہر نہیں ہے، تاکہ دو زندگیاں ہوں. کچھ مدت یہ راہ خدا میں اتنے ٹائم کے لیے وقت دیتے ہیں، اتنا ٹائم یہ اپنی نجی زندگی کو دیتے ہیں. یہ شہداء علی الاطلاق ہیں. اب قتیل در راہ خدا چونکہ باقی اگر زندگی اسی طرح گزری ہے اور انتہا میں شہادت بھی ملی ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ تمام عمر شعور سے لے کر آخری لحظہ شہادت تک ہر لمحہ راہ خدا میں گزرا ہے، اور پھر جان بھی اسی راہ میں دے دی ہے. خوب یہ ایک مرتبہ ہے شہید کا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، یہ شاہد ہے. لیکن وہ جو پہلی زندگی ممکن ہے اسلام میں ہی نہ ہو، اسلام سے باہر گزری ہو، پہلی زندگی ہدایت پر نہ گزری ہو، گمراہی میں گزری ہو، جاہلیت میں گزری ہو، لہو و لعب میں گزری ہو، لیکن پھر اسے توجہ آئی، دھیان آیا، وہ سب کچھ ختم کر کے توبہ کر کے آ گیا راہ خدا میں. اب راہ خدا میں آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ جان اس نے دے دی یہاں پر، تو وہ بھی شہود کے اور شاہد کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طرح منعم علیہم میں سے ایک مرتبہ ہے صدیقین. صدیقین صدق سے ہے، اور صدیق مبالغہ ہے صدق میں. بہت صادق، بہت راسخ در صدق، یا کہیں کہ فانی در صدق، ایسا کہ صدق اس کی ایک شخصیت کی پہچان بن جائے. جو راسخ در صدق ہو اور فانی در صدق ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. صدیقین پہلے ہیں، ہم بعد میں ذکر کر رہے ہیں. صدیقین والشہداء والصالحین. صدیق صدق وہی جو عام معنی آپ کے ذہن میں ہے وہی قرآن کریم میں بھی مراد ہے، کہ انسان کے حالات کی مطابقت واقعیت کے ساتھ. جب انسان زبان سے کوئی بات کرتا ہے
اپنے اعتقاد کی تو یہ گفتگو، یہ قول اس کے دل عقیدے کے بالکل مطابق اگر ہے، جیسے وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، واقعاً دل سے بھی ہے اور زبان پہ بھی لا رہا ہے، تو یہ صادق انسان ہے، یہ صدق ہے۔ مطابقت قول با واقع، مطابقت حال با واقعیت، یہ صدق ہے۔ مطابقت عمل یا مطابقت قول با عمل، مطابقت عمل با قول، انسان جو کہتا ہے وہی کرتا بھی ہے، یہ صدق ہے، یہ مطابقت، یہ صدق ہے۔ اسی طرح انسان کی پوری شخصیت، جب انسان دعویٰ دار ہے کہ میں مومن ہوں یا متدین ہوں، تو وہ جو شخصیت ہے اس کی، جو اس نے پیش کی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے، وہ ساری کی ساری شخصیت مطابقت رکھتی ہو واقعیت کے ساتھ، یہ صدیق ہے۔ یعنی جب صدق اس کی شخصیت میں راسخ ہو جائے اور یہ خود صدق میں راسخ ہو جائے اور ایک دائمی وصف اس کا صدق بن جائے، یہ انسان صدیق انسان ہے۔ اور یہ صدیق بھی منعم علیہم ہیں، یہ بھی ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ انعام سے مراد یعنی وہ ہدایت کے اسباب، ہدایت کی سہولتیں، ہدایت کے وسائل، ہدایت کے مواقع، جن سے ہدایت کا سفر آسان و سہل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کیا ہے، اور ہم ان کا بھی حوالہ دے کے طلب کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان میں سے صدیقین ہیں۔ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ کو بھی اگر ان کو وسائل ہدایت ملے ہیں تو یہ عناوین سببیت رکھتے ہیں۔ شہداء کو کیوں اللہ نے انعام دیا ہے، یعنی نعمتیں ہدایت کے وسیلے دیے ہیں، اسی شہود کی وجہ سے، اسی حضور کی وجہ سے، یہی سبب ہے۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ یہی وجہ تھی۔ منعم علیہم کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ یہی شاہد ہونا علت ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے، نسب کی وجہ سے، چونکہ ان کے دادا جان بہت اچھے آدمی تھے، ان کو ماں کی دعا تھی، ان کو فلاں تھا، لہٰذا ان کو بھی انعام ملا ہے نا۔ جس عنوان کے اوپر یہ حکم، ان کو یہ وصف ملا ہے، وہ عنوان علیت رکھتا ہے، وہی سببیت رکھتا ہے، اور وہ عنوان عمومیت رکھتا ہے۔ یعنی شہداء بن کر انعام اللہ سے لینا، ہدایت کے وسائل لینا، یہ سب کے لیے میسر ہے، یہ ممکن ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدیقین، صدق، کہ یہ بھی عمومی عنوان ہے، مختص نہیں ہے۔ جیسے عصمت و نبوت و رسالت و امامت اختصاصی منصب ہیں، ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ، عمومی نہیں ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ صدیق، صدیق عمومی ہے، سب کے لیے ہے، اور انعام کا استحقاق اسی صدق سے پیدا ہوتا ہے۔ والصالحین، چوتھا عنوان اس آیہ شریفہ میں سورہ نساء کی صالحین ہے۔ صالحین کا ترجمہ بھی ہم نیک ہی کرتے ہیں، سب کا، مفلحون کا ترجمہ بھی نیک، ابرار کا ترجمہ بھی نیک، ہر ترجمہ نیک کرتے ہیں۔ صالح صلاح سے ہے، یعنی جس شخص کے اندر یہ قابلیت آ جائے، یعنی ایک فاعلی قابلیت، ہم دو معنی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، فاعلی طاقت کچھ کرنے کی، اور ایک ہے انفعالی طاقت کچھ لینے کی، کچھ کرنے کی صلاحیت، کچھ لینے کی صلاحیت۔ جو انسان کے اندر صلاحیت، قابلیت ہو، طاقت ہو، قوت ہو کچھ کرنے کی، فاعلی طاقت ہو، اس کو کہتے ہیں صالح، جو کچھ کر سکتا ہو۔ صالح ہے یعنی یہ کرنے کے قابل ہے، یہ اس عمل کے لیے سزاوار ہے اس کے اندر یہ صلاحیت۔ مثلا مہارت چاہیے ہمیں کوئی کام کرنے کی، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صالح ہے اس کے لیے۔
ہمارے ہاں صالح یعنی نیک، مسجد میں بیٹھا ہوا نیک آدمی، اس کو اگر کہو مسجد کا نل کا بند کرنا ہے، اس کو وہ بھی بند کرنا نہیں آتا، لیکن ہے صالحین میں سے وہ۔ اگر اسے کہیں مسجد کی لائٹ بند کرو، پنکھا بند کرو، وہ نہیں آتا اس کو طریقہ، لیکن ہے ہمارا امام الصالحین ہے یہ، چونکہ سارا ٹائم مسجد میں گزارتا ہے۔ قرآن کا صالح یہ نہیں ہے، قرآن کا صالح وہ ہے کہ جو اس کا میدان ہے، یا جو آپ اس کے سامنے کوئی میدان رکھتے ہیں تو وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے، مہارت رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، عزم رکھتا ہے، یہ صالح ہے اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لائق ہے، یہ وہ صالحین میں سے ہے۔ اور ان پر بھی اللہ کا انعام ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ جن کے اندر کوئی صلاحیت اللہ رکھتا ہے، یہ قابلیت ہوتی ہے، کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور کم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ، اکثریت انسانوں کی یہ فاعلی استعدادیں کم رکھتے ہیں، انفعالی صلاحیتیں زیادہ رکھتے ہیں، یعنی مدد لینے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، استفادہ، فائدے اٹھانے کی ان کے اندر ظرفیت زیادہ ہوتی ہے، فائدہ دینے کی کم لوگوں میں ہوتی سب میں ہے، لیکن یہ صلاحیت ہم خود پروان نہیں چڑھاتے، فائدہ دینے والی صلاحیت، فاعلی جو پہلو ہے اس کو ہم رشد نہیں دیتے، انفعالی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چونکہ انفعالی سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، فاعلی سے ہم سے کچھ جاتا ہے۔ اور بخیل آدمی تو نہیں چاہتا کہ میں عطا کسی کو کچھ دوں، ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ لوں۔ وہ اس لطیفے کے مطابق وہ جو خسیس آدمی ڈوب رہا تھا، تو اس کو ڈوبتے ہوئے کسی نجات دینے والے نے کہا کہ ہاتھ دو، ڈوبتے ہوئے کو کہا کہ مجھے ہاتھ دو، میں تھاموں اور آپ کو نکالوں۔ اس نے نہیں دیا ہاتھ، تو کسی نے اس کو کہا کہ اس کو نہ کہو کہ ہاتھ دو، یہ نہیں دے گا، آپ اس کو کہو ہاتھ لو، میرا ہاتھ لو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے کہا ہاتھ لو، اس نے فوراً تھام لیا۔ نکال کے پھر اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا تھا ہاتھ دو، تو تم نے ڈوبنا پسند کیا، ہاتھ نہیں دیا، اب میں نے کہا ہاتھ لو تو فوراً تھام لیا۔ تو اس نے کہا کہ یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دینا کسی کو نہیں ہے، لینا ہے سب سے آپ نے۔ تو یہ قابلیت صالح کی جو قابلیت ہے، فاعلی قابلیت ہے۔ ہدایت کی راہ پر اگر یہ جس طرح شہداء حاضرین در دین، حاضرین در میدان دین، حضور دائمی جہاں ہیں حاضر ہیں، اور اسی طرح صدیقین جو بالکل ہو بہو ان کا عمل، کردار، شخصیت اس عین دین کے مطابق ہے، اور یہ صالحین راہ ہدایت آباد ہی انہی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انہی کو سہولتیں دینی ہیں، چونکہ جو کچھ ان کو ملتا ہے پھر یہ سب کو مل جاتا ہے۔ وہ جو غائبین ہیں ان کو کچھ دیں تو وہ انہی کا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں جا کر اس کو ڈال دیتے ہیں، لیکن صالحین کو جو ملتا ہے، صالحین اپنے گھر میں سٹور نہیں بناتے، صالحین کا سارا جو عطیہ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ گویا سب کے لیے، چونکہ وہ ہے ہی صالح، اس نے یہ آگے سارا پیش کرنا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام ہیں، ائمہ اطہار ہیں، جو کچھ انہیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ سب امت کو عطا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صالحین کو اللہ، صالحین راہی ہیں اور پیشوا ہیں صراط مستقیم کے۔ صراط مستقیم قیام والا راستہ، قیام کا راستہ۔ ہمیں راہ قیام کی ہدایت چاہیے جس میں ہم قائم رہیں، اور وہ راستہ بھی ہمیں قائم رکھے، اور اس راستے پر ہمیں قیام و استقامت کی ہر چیز مہیا ہو، اور اس قیام کے میں سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہیے ہدایت کے وسیلے، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ صراط والا جو انعمت علیہم کا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی نفاست، ظرافت سے، خود اللہ نے تعلیم دی ہے، یہ ظرافت اللہ نے سکھائی ہے کہ اس طرح خدا سے ظریف طریقے سے مانگو، غلیظ طریقے سے نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں صراط
بھی چاہیے، صراط کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ بھی چاہیے، صراط کے لیے جو سہولت کے ہدایت کے سہولتیں ہیں، ہدایت کے وسائل ہیں، وہ بھی سارے چاہیے، اور وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں بڑی ظرافت کے ساتھ کہ انعمت علیہم کا راستہ ہم چاہتے ہیں۔ تو یوں نہیں کہ بتا دیا جائے، ایڈریس دے دیا جائے کہ یہ انعمت علیہم، وہ اسی گاڑی پہ گئے تھے، آپ بھی اسی میں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں مانگ رہے۔ انعمت علیہم یعنی وہ ساری نعمتیں بھی مانگ رہے ہیں، وہ ساری سہولتیں بھی اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دینی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ ہدایت اور نعمت ایک ساتھ مانگنی ہے، ہدایت و نعمت، ورنہ ہدایت مانگ کے نعمت نہیں مانگو گے تو ہدایت کا سفر آپ سے طے نہیں ہوگا۔ ساتھ پھر آگے وہ استثناء بھی کر دیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ بھی ایک طبقہ ہے جو ہدایت کے باب میں ضالین ہیں اور مبغوض علیہم ہیں، یہ بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔